چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے رات کی اس اہم ترین پروگرام جس کو ہم نے آج کی بات خاص بات نام رکھا ہے، اس میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، رات میں ہم لوگ کچھ اہم ترین اور ضروری خبریں ڈیلی ویڈیو نیوز کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اس کو کچھ الگ انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے بغیر سرخیوں کے۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، اور آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی ضرور کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگ کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، پہلی خبر ہے آج کی خاص بات کی کہ کرناٹک حکومت نے ہائی کورٹ میں کیمپس فرنٹ آف انڈیا کی تفصیلات جمع کرائی ہیں۔ جی ہاں، کرناٹک حکومت نے جمعرات کو ہائی کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ کیمپس فرنٹ آف انڈیا کے اراکین کے خلاف فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جس کو FIR درج کی گئی ہے۔ انہوں نے کرناٹک کی ضلع اڈوپی کے گورنمنٹ پری یونیورسٹی گرلز کالج میں مبینہ طور پر کچھ اساتذہ کو دھمکی دی تھی، یہ الزام لگایا گیا ہے۔ جیسے ہی کارروائی شروع ہوئی، ریاست کے ایڈوکیٹ جنرل پربھولنگ نوادگی نے ہائی کورٹ کو فل بینچ کو بتایا کہ FIR درج کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بینچ کو سیل بند لفافے میں CFI سے متعلق تفصیلات فراہم کی ہیں۔ چیف جسٹس ریتو راج اوستھی، جسٹس JM خاسی اور جسٹس کرشنا S دکشت پر مشتمل فل بینچ حجاب کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ نوادگی نے بینچ کو بتایا کہ سینئر ایڈوکیٹ SS ناگنند کی طرف سے ایک تنظیم کے خلاف جمع کرائی گئی درخواست کے سلسلے میں FIR درج کی گئی ہے، اس بات کی اطلاعات دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری خبر ہے روس اور یوکرین کی جنگ کے بیچ یوکرین میں پھنسے بلند شہر کے طلباء کے لیے ہوائی جہاز کے کرائے میں اضافے سے مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق طلباء کے اہل خانہ نے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا بچہ وہاں پڑھ رہا تھا، اب یہ جو جھگڑا چل رہا ہے اور بمباری ہوئی ہے اس کی وجہ پریشانی کے سامنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو کافی مشکلیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہماری حکومت سے گزارش ہے فلائٹ ٹکٹ سستا کیا جائے جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہندوستان لوٹ سکیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب تیسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک میں حجاب تنازع سے گرمائے ماحول کے درمیان گجرات پولیس نے ایک وکیل کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے، ہنگامہ آرائی کرنے اور پولیس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے واٹس ایپ گروپ پر شیواجی مہاراج کے حوالے سے قابل اعتراض پوسٹ ڈالی تھی۔ لوگوں نے احتجاج کیا تو مبینہ طور پر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملک پاکستان بن گیا ہے، تم سب یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ہنگامہ آرائی کے بعد پولیس آئی تو انہوں نے پولیس اہلکار کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ معاملہ راجکوٹ کے مونجکا میں شیاما پرساد مکھرجی نگر ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے۔ سہیل حسین مور نامی وکیل نے شیواجی جینتی کے دن سوسائٹی کے واٹس ایپ گروپ میں ایک پوسٹ ڈالی تھی۔ اس میں شیواجی مہاراج کے بارے میں قابل اعتراض باتیں لکھی گئی تھی۔ سوسائٹی میں رہنے والی خاتون سدھا نے اس بارے میں سمجھانے کے لیے سہیل کو فون کیا، لیکن سہیل اسے بکواس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ پاکستان بن چکی ہے، یہاں سب مسلمان ہیں اور تم سب یہاں سے بھاگ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹ میں نے ڈالی ہے، میں اسے نہیں ہٹاؤں گا۔ خاتون نے تمام باتیں ریکارڈ کر لی اور پولیس کو اطلاع کر دیا گیا اور سہیل حسین جو پیشے سے وکیل ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے۔ چوتھی خبر ہے ناظرین گرامی، وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کیا کہا ہے۔ جی ہاں، بھارتیہ جنتا پارٹی کی مبینہ عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف اور ترقی کے معاملات پر ہم خیال جماعتوں کو ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بدھ کے روز کہا کہ وہ ملک میں چیزوں کو ٹھیک کریں گے۔ سدھی پیٹ ضلع میں ملنا ساگر ریزرو وائر کا افتتاح کرنے کے بعد ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے راؤ نے کہا کہ میں قومی سیاست کو متاثر کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کی طرف سے دی گئی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اپنے خون کا آخری قطرہ بہا کر بھی ملک کے معاملات کو درست کرنے کی طرف گامزن رہوں گا۔ ناظرین گرامی، تاریخی عیدگاہ کی خستہ حالی کو لے کر کے جمعیت علماء نے ایک مہم شروع کی ہے۔ بھوپال سے یہ خبر آئی ہے۔ جی ہاں، راجدھانی بھوپال کی تاریخی شاہجہانی عیدگاہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ راجدھانی بھوپال میں وقف بورڈ، اوقاف عامہ کے ساتھ محکمہ اقلیتی فلاح و بہبود کا دفتر بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود کسی کو یہ فکر نہیں کہ تاریخی عیدگاہ کی خستہ حالی کو دور کیا جائے۔ مدھیہ پردیش جمعیت علماء اور سدبھاونا منچ نے عیدگاہ کی خستہ حالی کو دور کرنے کے لیے نہ صرف تحریک شروع کی ہے
بلکہ وقف بورڈ کو میمورنڈم پیش کر کے تاریخی شاہجہانی عیدگاہ کو گرتی دیواروں کو درست کرنے اور عیدگاہ کیمپس میں پھیلی گندگی کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مدھیہ پردیش جمعیت کے پریس سیکریٹری حاجی محمد عمران کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وقف بورڈ اور اوقاف عامہ میں 100% اسٹاف اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس کے لیے عیدگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ گزشتہ 2 سالوں سے کورونا کی وبا کے سبب عید کی نماز نہیں ہوئی تو وقف بورڈ اور اوقاف عامہ کے ذمہ داران نے بھی اس جانب آ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ تاریخی عیدگاہ کی حالت کیا ہے؟ وقف بورڈ کے ذمہ داران اسے فوری طور پر درست کریں، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اسے عوام کی سپرد کریں، بھوپال کے عوام خود اس کی حفاظت کر لیں گے، یہ انہوں نے بیان جاری کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں، ٹویٹر نے روس یوکرین جنگ سے متعلق جانکاری دینے والے اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا ہے۔ جی ہاں، روس کے ذریعے جمعرات کو یوکرین کے خلاف ایک فوجی حملہ شروع کرتی ٹویٹر نے کئی محققین کے اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا۔ اس سلسلے میں ٹویٹر نے اعتراف کیا ہے کہ غلطی سے روسی فوجی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیل شیئر کرنے والے کئی اکاؤنٹس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ دراصل روس یوکرین تنازع کی جانکاری شیئر کرنے والے کئی محققین نے بدھ کی 13 شب سے اپنی ٹویٹ اکاؤنٹس کو حیرت انگیز طریقے سے معطل پایا۔ بعد میں ٹویٹر کی سائٹ انٹیگریٹی کی چیف یویل روت نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ کمپنی کی انسانی ماڈریشن ٹیم نے غلطی کی ہے۔ انہوں نے پوسٹ کیا کہ ہمارے کام کے حصے کی شکل میں ہیر پھیر کرنے والی میڈیا کو سرگرم طور سے مخاطب کرنے کے لیے انسانی خامیوں کی ایک چھوٹی تعداد کے نتیجہ کار کے سبب یہ غلطی ہوئی۔ ہم اس ایشو کو ٹھیک کر رہے ہیں اور براہ راست متاثرہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ روت نے ساتھ ہی کہا کہ ہم رپورٹ کی مقدار کی بنیاد پر آٹومیٹک انفورسمنٹ کو ٹریگر نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے ہندوستان کی راجدھانی دہلی جانے کے لیے اگر آپ اپنی گاڑی سے ایکسپریس وے پر سفر کرتے ہیں تو آپ کے لیے آنے والے کچھ دنوں میں بری خبر مل سکتی ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ختم ہونے کے بعد یعنی اپریل سے آپ کو دہلی سے جڑنے والی قومی شاہراہوں اور ایکسپریس وے پر سفر کرنے کے لیے جیب زیادہ ڈھیلی کرنی پڑے گی۔ دراصل دہلی کو جوڑنے والی سبھی قومی شاہراہوں اور ایکسپریس وے پر ٹول کی قیمت بڑھائی جا سکتی ہے۔ ذرائع کے حوالے سے میڈیا میں آ رہی خبروں کے مطابق نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کی طرف سے اس سلسلے میں تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ حالانکہ فائنانشیل سال 2022 اور 23 کے لیے ٹول ایجنسیوں کے انتخاب کا عمل ابھی بھی چل رہا ہے۔ ناظرین، لکھیم پور کھیری الیکشن افسر کو دل کا دورہ پڑنے کی خبر آ رہی ہے، اسپتال میں داخل ہیں، الیکشنز چل رہے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اتر پردیش کا لکھیم پور کھیری علاقہ ویسی سرخیوں میں ہے کیونکہ وہاں مرکزی وزیر مملکت کے بیٹے آشیش مشرا پر کسانوں کی گاڑی سے کچلنے کا الزام ہے۔ اس کی ضمانت کے بعد وہاں کے لوگوں میں غصہ بھی ہے۔ ایسے میں کل وہاں سے خبر آئی کہ ووٹنگ کے دوران ایک انتخابی افسر کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے 4تھے مرحلے میں ووٹنگ کے دوران بدھ کو لکھیم پور کھیری میں یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ ناظرین گرامی، تہاڑ جیل میں 19 سالہ ذیشان کی موت کے ایک ہفتے بعد بھی ابھی تک جانچ شروع نہ ہونے سے اشتعال پایا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ذیشان ملک کی عمر صرف 19 سال تھی اور جب اس کی لاش گھر والوں کو ملی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جگہ جگہ چوٹوں کے بے شمار نشان تھے۔ سبھی زخم 4 سے 5 دن پرانے ہی معلوم پڑ رہے تھے۔ جب اسے تہاڑ جیل سے دین دیال اپادھیائے اسپتال لایا گیا تو اس کی یہی حالت تھی، یہ کہنا ہے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ذیشان ملک نومبر سے تہاڑ جیل میں بند تھا، اس پر سگریٹ کا ایک پیکٹ چرانے کا الزام تھا۔ راجدھانی دہلی کے پریت وہار علاقے کی جے کالونی گروانگد نگر کے رہنے والے ذیشان ملک کو پریت وہار پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ویسے وہ اپنے گھر کے نزدیک ہی موٹر میکینک کا کام کرتا تھا۔ ذیشان کے گھر میں اس کے 45 سالہ والد اور 41 سالہ ماں کے علاوہ 2 بھائی اور 3 بہنیں بھی ہیں۔ ذیشان کے 2 بہن بھائی معذور بھی ہیں۔ ذیشان کے خلاف 19 نومبر 2021 کو دفعہ 154 سے RPC کے تحت FIR درج کی گئی تھی۔ اس پر تعزیرات ہند کی دفعہ 457 تالا توڑ کر گھر میں گھس کر چوری کرنا اور 380 گھر میں چوری کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ علاقے میں رہنے والے انل چوریسیا کی شکایت پر FIR درج ہوئی تھی۔ انل کے بارے میں بتایا گیا کہ ذیشان ملک کے گھر کے نزدیک ہی سگریٹ، پانی کی بوتلیں اور سنیکس وغیرہ بیچتا تھا اور یہ سگریٹ چرانے کے ایک معمولی سے اس میں جو گرفتار ہوا تو اس کی حراست میں موت ہوئی اور موت ہونے کے بعد بھی ابھی تک 15 دن گزر چکے ہیں، بلکہ 1 ہفتہ گزر چکا ہے، ابھی تک اس سلسلے میں کوئی تحقیقات شروع نہ ہونے کی وجہ سے پولیس انتظامیہ پر شک بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، چندی گڑھ کو اس وقت بلیک آؤٹ بجلی گل کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ ہے بجلی ملازمین کی 72 گھنٹوں کی ہڑتال جو پیر کی نصف شب سے جاری ہے۔ اس بحرانی کیفیت سے نجات پانے کے لیے ہندوستانی فوج سامنے آئی ہے۔ حسب سابق بجلی فراہمی کے لیے جنگی سطح پر کام جاری ہے۔ ہندوستانی فوج کے تقریباً 100 جوانوں کے ساتھ ساتھ انجینئروں کی ٹیم بھی کام میں لگی ہے۔ اس درمیان ہندوستانی فوج نے بتایا کہ تقریباً 80 پاور سینٹر کو بحال کر دیا گیا۔ فوج نے بجلی نظام بحال کرنے کے لیے دہلی، جالندھر اور دیگر مقامات سے
ٹیموں کو بلایا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں صدر بائیڈن نے کیا کہا ہے روس کو لے کر کے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو روس پر مشرقی یوکرین میں فوجی مہم چلانے کے لیے ایک سوچی سمجھی جنگ شروع کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ امریکہ اور اس کے ساتھی متحد ہیں اور فیصلہ کن طریقے سے جواب دیں گے اور دنیا بھی روس کو ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ وہ حالات پر نظر رکھیں گے اور کل اپنے G7 ہم منصبوں کے ساتھ میٹنگ کر کے روس کے خلاف آگے کے نتیجوں کا اعلان کرنے کے لیے امریکی لوگوں سے خطاب کریں گے۔ بیان میں بھی کہا گیا کہ پوری دنیا کی دعائیں آج رات کو یوکرین کے لوگوں کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ روسی فوجی دستوں کے ذریعے ایک بے وجہ اور غیر مناسب حملے کو جھیل رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر 7 یوکرین کے شہری کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں جس میں 9 زخمی ہوئے ہیں روسی گولہ باری میں، اور کم از کم یہ تعداد بتائی جا رہی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، روس نے جنگ چنی جو کہ ایک جارحانہ اقدام ہے، یہ کہتے ہوئے نیٹو نے بیان جاری کیا ہے۔ جی ہاں، نیٹو سیکریٹری جنرل زانس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ روس نے ہماری تمام سفارتی کوششوں کے باوجود جنگ کا راستہ منتخب کیا جس نے لاتعداد یوکرینی شہریوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد نیٹو کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ روس کا یہ حملہ ایک آزادانہ اور خود مختار ریاست پر بلا جواز اور اشتعال انگیز حملہ ہے۔ ناظرین گرامی، وہیں پر پیسکوف نے بھی بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو روس صدارتی پیلیس کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ ہم معینہ شرائط کے اندر یوکرین انتظامیہ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ پیسکوف نے یہ بھی کہا کہ شرائط غیر جانبدار رہنے اور اسلحے کی تنصیب کو مسترد کرنے سے متعلق ہیں۔ اگر یوکرین انتظامیہ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر بات کی جا سکتی ہے۔ یہ روس کے صدارتی پیلیس سے آیا ہوا بیان ہے۔ ناظرین گرامی، وہیں پر صدر رجب طیب اردگان کی صدارت میں دارالحکومت انقرہ میں سیکورٹی سربراہی اجلاس منعقد ہوئی ہے۔ یہاں صدارتی کمپلیکس میں ہونے والا اجلاس جو 1 گھنٹے 50 منٹ کا تھا، اس میں یوکرین میں روس کی فوجی مداخلت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اجلاس میں نائب صدر فواد اکتائے، وزیر برائے قومی دفاع سلیمان، چیف آف جنرل اسٹاف نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن، صدارتی کمیونیکیشن کے ڈائریکٹر فخرالدین عالم، صدر کے پرائیویٹ سیکریٹری حسن دوان اور ایوان صدر کے ترجمان ابراہیم خان نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ مولود چاوشلو نے قازقستان میں موجودگی کی وجہ سے سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے۔ ناظرین گرامی، روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے مشرقی یوکرین میں دونباس میں خصوصی فوجی آپریشن شروع کرنے کے بعد جو حملے کے بعد یہ اجلاس بلایا گیا تھا ترکی میں۔ ناظرین گرامی، آرمینیا تعلقات کی بحالی پر مذاکرات جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ترک اور آرمینیا کے درمیان میں ترک امور خارجہ کے مطابق ترکی کے آرمینیا کے لیے خصوصی مندوب سردار خلیچ نے آج آرمینیا کے خصوصی نمائندہ روبن روبنیان سے ویانا میں ملاقات کی۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان مذاکرات کا اصل مقصد روس میں ہوئے پہلے اجلاس سمیت ترکی اور آرمینیا کے مابین تعلقات کی مکمل بحالی کا اعادہ کرنا، علاوہ ازیں طرفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور بلا مشروط مذاکرات کے تسلسل کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات کی آخری خبر ہے کہ نیٹو اپنی مشرقی یورپی قوت کو مضبوط کرے گا، یہ پولینڈ نے مطالبہ کیا ہے۔ پولینڈ نے نیٹو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی مشرقی یورپی قوت کو روس کے خلاف مضبوط کرے۔ پولش حکومت کے ترجمان پیٹرو مولر نے کہا کہ نیٹو کو اپنی مشرقی قوت کو مضبوط کرنا ہوگا جس کے لیے اسے جلد بازی سے کام لینا ہوگا۔ مولر نے مزید یہ بھی کہا کہ ملک میں یوکرینی سفارتی اداروں کو ہم ممکن حد تک کھلا رکھیں گے۔ امریکی وزیر دفاع آسٹن لائیڈ نے اس سے قبل روس یوکرین کشیدگی کے باعث 3000 اضافی فوجی پولینڈ روانہ کرنے کی ہدایت جاری کی۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی اہم ترین خبریں جو آپ پیش کی گئی خاص بات میں۔ مجھے یہاں پر اجازت اہم ترین کل کی خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے
بے خار سیدھی بات